چنانچہ میں وہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور پھر میں گفتگو ختم کروں۔ سید عبدالحفیظ صاحب کہاں ہیں؟ اندر ہوں گے وہ، ان کو کہو کہ یہ اپنے ساتھی کو یہاں سے اٹھا لیں اور ادھر کہیں نیچے بٹھا دیں، کیونکہ اس کو دیکھ کر اوروں کو بھی نانا نیند آنے لگ جائے۔ یہ مراقبے میں پڑا ہوا ہے، دیکھو ابھی بھی اس کو ہوش نہیں۔ خیر ذرا دھیان کیجیے، آپ ذرا توجہ کرو، بڑی اہم بات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس بات کی اس وقت میں ضرورت بھی سمجھتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، بہت سے انبیاء کرام۔ ان نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال، حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور اس وقت حکومت تھی بخت نصر کی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی، 2 مسلمان ہوئے اور 2 کافر ہوئے۔ جو مسلمان ہوئے وہ ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے ہیں حضرت سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان ہوئے، انہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ ان کے زمانے میں زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی اور کی حکومت نہیں۔ کافروں میں 2 ہوئے ہیں، میں نے 2-3 مرتبہ اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ 2-4 لڑکے جو ہیں نا، ان کو یہاں سے اٹھا دو۔ آپ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ چلو ذرا فاصلے پر بیٹھ جائیں، بڑے شوق سے باتیں کرتے رہیں۔ 2 بادشاہ کافر ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے، ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور دوسرا یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بخت نصر۔ یہ بڑا جابر اور بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ زمانہ تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا، اور حکومت تھی بخت نصر کی، روئے زمین پر حکومت تھی۔ بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے، انہوں نے راہ خدا میں جہاد کرنا چھوڑ دیا، اور طاؤس رباب اور گیت اور گانے اور ناچ اور عیش پرستی میں پڑ گئے۔ اور جب قومیں تلوار ہاتھ سے رکھ دیتی اور گیت گانوں میں، راگ رنگ میں اور عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہیں، تو پھر ان قوموں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو بہادری کی زندگی، جرأت اور شجاعت کی زندگی گزارتی ہیں۔ جو قومیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ قومیں بھی تباہ و برباد شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھو ایران بھی مسلمانوں کا ملک ہے اور عراق بھی مسلمانوں کا ملک، دونوں آپس میں لگ رہے ہیں، دونوں آپس میں لگ رہے ہیں، اور کتنے عرصے سے لڑائی شروع ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کا جہاز مار گرایا، وہ کہتا ہے میں نے اس کے اتنے تباہ کر دیے۔ پچھلے دنوں اخباروں میں آیا تھا کہ دونوں فریق کا ارب ہا روپیہ برباد ہو چکا ہے، ارب ہا، اور ہزاروں کی تعداد میں جانیں ضائع ہو چکی، املاک تباہ ہو چکی۔ گویا دونوں ملکوں کی
جو قوت اور طاقت ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیے جو قومیں آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوتی ہیں، لڑتی بڑھتی ہیں، تو ان کی قوت ختم ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہوتے رہ جاتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو اس وقت ہمارے اس ملک عزیز میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ نئی نسل، یہ نوجوان لڑکے، ان کو نہیں پتا۔ ہم سے پوچھو یا ان بزرگوں سے پوچھو جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، خصوصاً ان لوگوں سے پوچھو جو پنجاب سے آئے۔ یہ سارا پنجاب کا علاقہ، امرتسر، جلندھر، ہوشیارپور، لدھیانہ، آگے دلی تک، اور ادھر سے یہ فیروز پور اور بٹھنڈا اور فرید کوٹ، جدھر یہ سکھوں کی ریاستیں تھیں، انہوں نے جن مظالم کا مظاہرہ کیا تھا اس کا تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی۔ لاکھوں افراد نے اپنی جانیں دی، ہزاروں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کی، اور گھر بار، جائیداد، ساز و سامان چھوڑ کر بالکل نہتھے نکلے۔ میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے ٹرک بھرے ہوئے، گاڑیاں بھری ہوئی لاشوں کی دیکھی، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ دشمنوں نے اور ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، کیونکہ اب 35 سال گزر گئے، بات ذرا پرانی ہو گئی ہے تو ہم بھولے ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ملک ہم نے بہت بڑی قیمت دے کر حاصل کیا تھا، اور اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ الگ ملک حاصل کر کے اس ملک میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر یہی لڑائیاں جھگڑے ہی رہ رہے تھے اور یہی معاملہ رہنا تھا تو پھر وہاں سے آنے کی کیا ضرورت، اتنی زبردست قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ باہر صورت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ ملک عزیز اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ تھی۔ مسلمان غلامی کی زندگی بسر کرنے نہیں آیا، 150 سال مسلمانوں نے غلامی کی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت سے نوازا، تو یہ ایک ٹکڑا ہمیں مل گیا، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس میں آ کر اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے، مگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے، ان سے غداری کی، بے وفائی کی، اور جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر اپنی قیمتی جانیں اور اپنا قیمتی سرمایہ قربان کیا تھا، ہم نے ان کی جانوں اور ان کے سرمایے کی قدر نہ کی، ان کے ساتھ بھی غداری کی اور بے وفائی کی، اور ایسے عشرت میں رنگ رلیوں میں پڑ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا حصہ تو ہمارے ملک کا ہم سے چھن گیا، وہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اور جو لوگ ابھی تک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان سے پوچھیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو باقی آدھا حصہ رہ گیا ہے، اب دشمنوں کے جنگ اس میں بھی چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم نہ رہے، اور خانہ جنگی اور آپس میں ایک دوسرے کے لڑوا دیں، کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں اور کہیں دیوبندی بریلوی کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، اور جس کا مقصد صرف اور صرف فتنہ اور فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے فسادیوں سے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ جو ملک عزیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامت رکھے،
اور اس کو استحکام عطا فرمائے اور اس کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان کو شب و روز سمجھاتے کہ اللہ کا حکم مانو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میری اطاعت کرو اور میری تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومے۔ مگر لوگوں نے پرواہ نہ کی، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی، جب قوم غفلت کا شکار ہو جائے نا تو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ سنو، بخت نصر نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے جو بنی اسرائیل کے پاس ہے جہاں میری حکومت نہیں، تو اس کو ہوس ہوئی کہ یہ ٹکڑا بھی میں اپنی مملکت میں شامل کر لوں، اور اس وقت بنی اسرائیل غفلت کا شکار ہے، تو پہلے ہی اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس نے پوری قوت کے ساتھ بڑا زوردار حملہ کیا، بنی اسرائیل اس کی تاب نہ لا سکے اور اس نے سارا علاقہ فتح کر دیا، اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اینٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک گھر بھی آباد نہ رہا۔ یہ بیت المقدس شریف سارا شہر اجاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، بے درے قتل عام ہوا۔ میں مختصر کروں کہ تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے اس زمانے میں 70,000 کا قتل ہونا یہ کوئی مذاق نہیں۔ آج تو ایسا ہے بم پھینکا چل گئی، اس زمانے میں تو ہاتھ بہاتھ لڑائی ہوتی تھی، 10 ب10 لڑائی، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے 70,000 افراد کو مارنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور 70,000 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی۔ بخت نصر کے سپاہیوں نے ان قیدیوں کی مشکیں کسیں، رسیوں سے باندھا اور جکڑا، اور بھیڑ بکریوں کی طرح اونٹوں پر لادا۔ اس وقت یہی سواریاں اونٹوں پر لاد کے لے گئے، جیلیں بھر دیں اور قلعے بھر دیے۔ 70,000 اسرائیلی قلعوں کے اندر بند تھے، قید میں تھے، اور ان کا سارا ملک چھن چکا تھا اور بخت نصر قبضہ کر چکا۔ یاد رکھیے، شراست اور دیانت اور نیکی جو ہوتی ہے یہ ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے نا، چاہے وہ بدماشوں میں ہی رہتا ہو، یہ الگ بات ہے کہ بدماش بدماشی سے باز نہ آئے، مگر دل سے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے، کیونکہ شرافت باہر صورت شرافت۔ اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ شریف، دیانتدار، امانتدار اور سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام تو نبی تھے۔ جب قلعے میں قیدیوں کے ساتھ رہنے لگے تو وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قیدی تھے، ان میں دوسرے قیدی بھی تھے اور یہ بھی تھے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات جب انہوں نے دیکھے تو کچھ قیدیوں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ ایک قیدی ہمارے اندر ایسے ہیں جو بڑے بزرگ، بڑے صالح، بڑے نیک، ان کی عادتیں اور خصلتیں بڑی پاکیزہ ہیں۔ جب جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو پتہ چلا، اس کو ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ان سے ملوں۔ وہ ملنے آیا، جب وہ ملا اس نے آپ کی شکل صورت دیکھی تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کچھ ایسے نرالے اور ممتاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے ہی آدمی اعتراف کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی نبی دیکھا ہی نہیں، ہمارے اس علاقے میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں، اس کو جو ہے تو ابھی جھوٹا ہی ہوا ہے، ایک ہی ہوا تو وہ دجال کذاب ہی ہوا۔ تو نبی کی جو شان ہوتی ہے اس کو آپ یوں سمجھیے، آپ بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بعض علماء کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پر نورانیت، روحانیت، ان کا روب، ان کا جلال، جمال، کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ والے۔ یہ چہرے جو ہے نا، چہرے یہ اللہ تبارک و تعالی نے باطن جو کچھ اندر ہوتا ہے نا، ان کا آئینہ بنایا ہے۔ یہ چہرہ گویا آئینہ ہے جس کے اندر انسان کا باطن بھی نظر آ جاتا ہے، اور اللہ والے چہروں کو دیکھ کر ہی